بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ پاک ویس ٹی وی میں ایک اور پروگرام کے ساتھ محمد منشا آپ کی خدمت میں۔ آج کے عنوانات ان کو پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ نیلم ویلی میں سیلاب اور ارشد ملک اکاؤنٹیبلٹی جج صاحب کا ویڈیو سیکنڈل، اور سینٹ میں نو کانفیڈنس موشن، اور چوتھا عنوان ہے تھوڑا لطیفہ نما خبریں، وہ بھی ایک دو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور آخری عنوان ہے بلکہ سیگمنٹ ہے قطع، ایک قطع آپ کی خدمت میں پیش کریں گے آج کا، اور اس کا عنوان قطع کا عنوان جو ہے، قطع کا عنوان وہ دانشور دلہن ہے۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ نیلم ویلی آزاد جموں اینڈ کشمیر، جو ہمارا آزاد کشمیر، یعنی ہے تو ہمارا ہی سارا کشمیر اور جموں بھی، لیکن جس پر ہمارا انتظامی کنٹرول ہے تو اس والے سے وہاں نیلم ویلی میں سیلاب آیا، 20 قیمتی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور باقی لوگوں کو اللہ عافیت اور خیریت سے رکھے۔ یقیناً اس کے علاوہ جو ڈیمیج ٹو پراپرٹی، یعنی مکانات وغیرہ کی تباہی اور باقی سٹرکچرز کی تباہی، کچھ یقیناً لوگ لاپتہ، اموات خدا نہ کرے بڑھ بھی سکتی ہیں، اور یہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں اس معاملے میں، ان میں کافی سارے، بلکہ شاید مور دین 50% جو ہیں وہ تبلیغی جماعت کے ہیں، اور کچھ دینی مدارس کے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ بھی تبلیغ کے سلسلے میں ہی وہاں پر موجود تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی مصیبتوں آزمائشوں سے سب کو محفوظ رکھے۔ دوسرا عنوان ہے کہ ارشد ملک صاحب جو سابق جج ہیں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے، اور اب وہ وزارت قانون یا لاہور ہائی کورٹ کے اندر جہاں بھی ان کا سینگ سمائیں گے چلے گئے ہیں، تو ان کی ویڈیو سیکنڈل جو شروع ہوا، اس کو پھر ایک اشتیاق احمد مرزا صاحب ہیں جنہوں نے پٹیشن سپریم کورٹ میں دائر کی، اس کی آج ہیئرنگ شروع ہونے والی تھی، بلکہ ہو چکی ہوگی۔ میرے پاس جو ابھی وقت ہے وہ ابھی یعنی اگلی تاریخ شروع ہوئی ہے، جس تاریخ کو اب وہاں پر موسٹ پروبیبلی ہیئرنگ شروع ہو چکی ہوگی یا ہونے والی ہوگی۔ تو اس بینچ میں جو یہ سیکنڈل یا ویڈیو یا جو بھی آپ اس کو نام دیں، اس کو ٹیک اپ کرے گا، اس کی ہیئرنگ کرے گا، اس بینچ میں 3 جج معزز جج صاحبان ہیں۔ آصف سعید کھوسہ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان ظاہر ہے اس کے سربراہ ہیں، اور باقی شیخ عظمت سعید اور عمر عطا بندیال بھی اس کے ممبر ہیں۔ شیخ عظمت سعید اور کھوسہ صاحب اسی پاناما، مشہور و معروف پاناما بینچ میں شامل تھے جنہوں نے اپنا ٹوپی سے کبوتر برآمد کیا تھا، اور اسی کی آف شوٹس ہیں یہ اکاؤنٹیبلٹی کے کیسز وغیرہ وغیرہ۔ اور اب پتہ نہیں، یہ پروفیشنل جانتے ہوں گے کہ اسی بینچ میں یعنی سارا گھنٹہ گھر خود ہی بننا مناسب ہے لیگل نارمز میں یا نہیں ہے، یا یہ اکارڈنگ ٹو پرنسپلز آف ایکویٹی اینڈ جسٹس ہے یا نہیں ہے، کہ جہاں سے آغاز ہو وہیں انجام بھی ہو، تو سارا یعنی سلسلہ جو ہے وہیں سے ہلایا جائے۔ تو بہرحال یہ ہیئرنگ ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی 2 اور پیٹیشنز بھی فائل کی گئی ہیں، 2 اور بھی خواہش مند ہیں کہ انہیں بھی سنا جائے، اور ان میں ایڈوکیٹ سہیل اختر صاحب ہیں، وہ اپنے وکیل یا کونسل محمد اکرام چودھری کے ذریعے پیٹیشن انہوں نے فائل کی ہے، اور ایک ایڈوکیٹ طارق اسد صاحب ہیں، وہ اپنی وکالت خود فرمائیں گے۔ تو دیکھیں اس بحر کی تہہ سے نکلتا ہے کیا، ہاں جی۔ تو اب ظاہر ہے سب جوڈس معاملہ ہے، تو دیکھیں اس کا انتظار ہی کیا جا سکتا ہے۔ مناسب ہوتا کہ وہی پاناما فیم ججز، کیونکہ وہ تو ڈائریکٹلی انٹرسٹڈ ہیں اس میں، تب بھی وہ ڈائریکٹلی انٹرسٹڈ تھے کہ اس سے ایک خاص قسم کا نتیجہ ہی برآمد ہونا چاہیے، اس کے لیے انہوں نے ایک پوری ڈائی تیار کی، اور اس کے اینڈ پر وہی نکلا جو کچھ وہ چاہتے تھے، اور اب اس ڈائی میں
یہی الزام ہے کہ اس ڈائی کو پرپزلی بلڈ کیا گیا تھا، اور اب اسی ڈائی کی ہیرنگ واپس وہی فرما رہے ہیں۔ یہ تھوڑی بہرحال اس پر لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ متزلزل ہوگا، تو دیکھیں۔ اور دوسرا عنوان ہے، بلکہ تیسرا عنوان ہے، سینٹ کا جو عدم اعتماد ہے سینٹ چیئرمین سنجرانی صاحب کے خلاف، اس کی کیا ڈیولپمنٹس ہیں۔ جب اپوزیشن نے 3 گویا لیٹرز سبمٹ کیے سیکریٹری ٹو سینٹ کو، اور ان کے بقول یہ ہے کہ ایک تو تھا نوٹس ٹو دی چیئرمین سینٹ کے آپ کے خلاف نو کانفیڈنس موشن ہم لا چکے ہیں، اور دوسرا تھا کہ نو کانفیڈنس موشن بذات خود، اور تیسرا تھا ریکویزیشن ٹو کنوین دی سیشن آف دی سینٹ۔ اور سیکریٹریٹ سینٹ والوں نے اس میں یہ بھی ایک سمجھ لیں کہ بیوروکریٹک سٹائل ہے نا، کہ کنفیوژن نہیں ہے لیکن کریٹ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا دیکھیں جی یہ اب پتہ نہیں چل رہا کہ اس میں کس پر عمل کرنا ہے، حالانکہ وہ بالکل آن دا فیس آف اٹ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، کلیئر ہے کہ یہ تینوں کے لیے ظاہر چاہیے تھی، اور وہ اپوزیشن نے دیے۔ اپوزیشن بھی سینٹ کے ملٹیپل وہ ٹینیورز یا ٹرمز کے تجربہ کار سینیٹرز ہیں، اکثر لیڈر آف دی اپوزیشن راجہ ظفر الحق ہیں، کئی مرتبہ سینٹ کے ممبر شہری رحمان، اس طرح رضا ربانی وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال انہوں نے سینٹ سیکریٹریٹ نے ان کو ٹیکنیکل آبجیکشنز لگائے کہ کون سی ریکویزیشن پر عمل کریں، کہ ایک سے زیادہ ہیں۔ تو اس کا جواب پھر اپوزیشن کی طرف سے پہلے راجہ ظفر الحق کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں شہری رحمان اور باقی اپوزیشن کے لیڈرز سینٹ میں جو ہیں وہ موجود تھے، اور یہ جوابات ان رائٹنگ ان کو دیے گئے، اور اب بقول شہری رحمان سینٹ سیکریٹریٹ نے وہ ایکسیپٹ کر لیے ہیں، یعنی آبجیکشن ریموو ہو گئے ہیں، تو دے آر ریڈی ٹو گو۔ اب کسی وقت بھی اس پر عمل درآمد ہوگا، اور فرام دا ڈیٹ آف ریسیٹ آف دوز نوٹسز ان دی آفس آف دی سیکریٹریٹ آف سینٹ، تو وہاں سے پھر وہ 14 دن اور 7 دن والا سلسلہ جو ہے وہ کاؤنٹ کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک اور ڈیولپمنٹ کہ مسلم لیگ نون ظاہر مین کانسٹیچوئنٹ ہے اپوزیشن کا، سینٹ میں سب سے بڑی پارٹی سمجھی جاتی ہے، اس کے ویسے تو یعنی 31 ایکسپیکٹڈ سینیٹرز ممکن ہیں میکسیمم، ان کا اجلاس ہوا تو 19 سینیٹر آئے، باقی کہاں ہیں؟ اب اگر سطحی طور پر اس کو ایک تھوڑا سنسیشن پیدا کرنی ہو، دیکھیں جی 31 سینیٹر میں سے 19 صرف حاضر ہوئے، باقی کہاں ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ تو بہرحال اس کی کوجنٹ ریزنز ہیں کہ ایک تو سینٹ میں مسلم لیگ نون کے جو 31 ہونے تھے، جن میں سے 17 یا 18 تو ان کے ٹکٹ پر بنے ہیں، باقی 13 جو ہیں وہ ڈنک شدہ ہیں۔ وہ جو ایک چھوٹے ذہن کا آدمی تھا، اب ریٹائر ہو گیا ہے، اس سے ہائیسٹ جوڈیشل عہدہ ملا، اور اس نے پوری طرح پاکستان کی مملکت کے جسد سیاست میں اور آئین قانون اور انتظامی ڈھانچے میں جتنا اس سے کج روی اور کج ادائی ہو سکتی تھی اس نے اس میں انجیکٹ کی، اور جو ہے وہ دن رات کام کیا اس کام کے اس مقصد کے حصول کے لیے دن رات کام کیا۔ تو اس مقصد کے حصول کے لیے حضور ثاقب نثار صاحب نے دن رات کام کیا۔ کہتے ہیں کہ اکبر بادشاہ جو مغل اعظم اکبر بادشاہ تھا وہ کم سوتا تھا۔ اس کا نقطہ نظر یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اتنا اختیار دیا، اتنی بادشاہت اچھی دی ہے، تو اس کو سو کر کیوں گزارا جائے۔ تو میرا خیال ہے اور کوئی عقل کی بات تو نہیں سنی ثاقب نثار نے، یہ کہیں اس کی کھوپڑی میں کسی حسد کی وجہ سے بات چلی گئی کہ
جتنی زہرناکی یا نیوسنس ویلیو ہے اس کو میکسیمم استعمال کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آفس آورس کے بعد بھی رات کو بھی بیٹھا جائے. تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ آفس آورس کے بعد بھی بیٹھا جائے، اور لوگوں کو مجبور کیا، وکلاء کو بھی مجبور کیا کہ وہ چھٹیاں وغیرہ نہ کریں اور وہاں پر حاضری دیا کریں، تاکہ وہ اپنا جو انہیں 1 سال ملا تھا اس کو 1.5-2 سال کی طرح یوز کر سکیں. تو بہرحال اس نے اپنی شکاوت قلبی کا بھرپور ثبوت دیا، اور آج کل کہیں سنا ہے کہ بھیک مانگتے ہیں، صدقہ و خیرات اکٹھی کرتے ہیں، کیونکہ وہ جن حضرات سے اٹیچ تھے، جن کے سپانسر تھے، ان کا بھی ہال مارک اور ٹریڈ مارک یہی ہے کہ وہ بھی صدقہ و زکوٰۃ پر ہی عیاشی کرتے ہیں، اور انہوں نے سوچا کہ یہ بھی بیسٹ آپشن یہی ہے، لہذا اب وہ یہ کام کرتے ہیں. تو بہرحال ان کے جو ان کے ڈنک زدہ ہیں لوگ، مسلم لیگ نون کے سینیٹرز، وہ 13 ہیں، جن کو زبردستی یعنی آئین کو توڑ موڑ کے اور رولز اور قانون کو اس کا بازو جو ہے اس کو مروڑ کر یہ ان کو آزاد کیا گیا. نہ وہ خود آزادی چاہتے تھے، یعنی پارٹی لیس نہیں ہونا چاہتے تھے، اور نہ ان کی پیرنٹ پارٹی ان کو چھوڑنا چاہتی تھی، لیکن یہ ابو العجبی ہمارے ملک میں ہوئی کہ کوئی لوٹا نہیں بننا چاہتا، لیکن اسٹیٹ پوری طاقت سے اس کو لوٹا بنانے پر مصر ہے. تو ان صاحب نے بڑی کوشش کی، لیکن ابھی تک تو ان میں کوئی لوٹا پن نظر نہیں آیا. دیکھیں آگے کیا بنتا ہے. تو بہرحال آج اسحاق ڈار صاحب موجود نہیں ہیں. 31 میں سے 30 باقی رہ گئے، اور جو 30 تھے ان میں سے 19 حاضر تھے، اور باقی جو 11 ہیں ان کی وضاحت یہ ہے کہ 6 جو سینیٹرز ہیں وہ بیرون ملک ہیں، اور 4 کسی اور وجہ سے شریک نہیں ہوئے، جن میں مثلا کامران مائیکل جو ہیں وہ نیب کی حراست میں ہیں. اور جو بیرون ملک ہیں وہ کب آ رہے ہیں، وہ مختلف وجوہات کی بنیاد پر ہیں. مثلا 2 سینیٹرز جو ہیں وہ حج کے سلسلے میں ان کا یعنی ذکر ہو رہا ہے کہ وہ وہاں پر ہیں سعودی عرب میں. چودھری تنویر جو ہیں وہ گھٹنے کے علاج کے سلسلے میں لندن میں ہیں. حافظ عبد الکریم، پروفیسر ساجد میر، یہی یعنی وہ حج کے سلسلے میں. تو رانا محمود الحسن ملتان سے اپنی والدہ کی بیماری کی وجہ سے نہیں حاضر ہو سکے. یعقوب خان ناصر جو ہیں وہ کوئٹہ میں اپنے بیٹے کی شادی میں مصروف تھے. مشاہد اللہ خان بھی بیرون ملک ہیں. رانا مقبول، راحیلہ مقصد، شمیم افریدی اور عبد القیوم ملک بھی اس اجلاس میں شریک نہیں ہوئے. ان میں سے کچھ نام تو ہیں کہ جن کو یعنی انجیکشن بھی لگایا جائے نا لوٹا بننے کے، وہ نہیں بن سکتے. مثلا مشاہد اللہ خان ہے، سردار یعقوب خان ناصر ہے. اس طرح رانا مقبول جو ہے وہ شریف خاندان کا بڑا پرانا کیا ہے وہ تعلق والے ہیں. اس میں آ جائے کہ شاید کوئی ایک آدھ کوئی نکل ہے دانا، لیکن بظاہر نہیں لگتا. اس کے ساتھ ہی ایک دوسری ریلیونٹ بات یہ ہے کہ بابر اعوان صاحب جو ریسنٹلی ایگزونریٹ ہوئے عدالت کی طرف سے، کیونکہ وہ آئل کے رائٹ سائڈ پر ہیں نا، وہ اس پارٹی میں ہیں جہاں پر صداقت و امانت گرانٹڈ ہے، لہذا ظاہر ہے وہ آزاد ہو گئے، کیس وغیرہ سے فارغ ہو گئے. یہ وہی صاحب ہیں جو جب افتخار چودھری کے حوالے سے تحریک تھی وہ کلا کی، تو زرداری صاحب کا جب دور آیا تو اس کو سبٹاج کرنے کے لیے مبینہ طور پر یہ وکلاء کی تنظیموں میں یا افراد میں یا ان کے جو بھی ایکٹیوسٹ تھے ان کو ڈیفیوز کرنے کے لیے تھیلوں کے ساتھ پھرا کرتے تھے. پھر وقت نے کروٹ لی اور اب وہ تھیلے کہیں اور لے کر جاتے ہیں، کہیں اور جگہ سے لیتے ہیں اور کہیں اور جگہ لے کر جاتے ہیں. لہذا اس تھیلا آدمی نے یہ جو ڈپٹی چیئرمین سینٹ ہے سلیم مانڈوی والا پیپلز پارٹی کی طرف سے، ان سے رابطہ کیا اور وہ ان کو اسپاؤز کرنے کی کوشش کی کہ دیکھیں غلط فہمیاں دور کی جانی چاہیے، اور یہ اور وہ. مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو اپوزیشن سے تھوڑا علیحدہ کر کے ذرا سودے بازی کی جائے. مبینہ طور پر سلیم مانڈوی والا نے انہیں جواب ہی دیا کہ یہ بات اب ممکن نہیں ہے. اب چوتھا عنوان جو ہے وہ ہے کہ
لطیفہ نما جو خبریں ہیں اس حوالے سے، یہ لطیف ہیں لیکن خبروں کی صورت. مثلا ایک لطیفہ یہ ہے کہ جو فیڈرل منسٹر فار واٹر ریسورسز، آبی وسائل کے وزیر جناب فیصل واڈا صاحب، انہیں بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ کہیں سے یہ خارش ہوئی ہے کہ انہیں بھی انکوائریاں کروانی چاہیے. آخر باقی وزراء اعظم جو وزیر اعظم صاحب کروا رہے ہیں، نائب کروا رہے ہیں، تو آخر ان کا بھی کچھ حصہ تو بنتا ہے نا. ہاں جی، چلو بڑے ہاتھی کی طرح نہیں ہے تو چھوٹا تو ہونا ہی چاہیے نا، جیسے بچے بڑوں کو دیکھ کر نہیں رنگ پکڑتے. اور ویسے بھی آج کل حکومتی ارکان کو یہ بڑا شوق ہے کہ کوئی خبر کریٹ کی جائے، تو اسی شوق میں کئی دفعہ وہ عجیب بگری باتیں کرتے ہیں کہ 15 منٹ رہ گئے ہیں، 1 گھنٹہ رہ گیا ہے، بس بندہ چلا ہوا ہے، ابھی اسلام آباد پہنچے گا اور ملک خوشحال ہو جائے گا. کبھی کہتے ہیں، مثلا واڈا صاحب نے ٹی وی پر بیٹھ کر یہ فرمایا کہ بس 2-3 ہفتوں کی بات ہے، ڈالر بھی برسیں گے، نوکریاں بھی برسیں گی، گویا مونسون کا سیزن ہوگا خوشحالی کی صورت میں. نہ وہ ڈالر برسے بلکہ ڈالر اڑتے گئے، نہ نوکریاں برسیں، نوکریاں جو ہے وہ سکڑتی گئیں. اور وہ کہتے تھے کہ ٹھیلے والا بھی کہے گا کہ مجھ سے ٹیکس لو، اور اب کارخانے والا بھی کہتا ہے بھائی مجھے معاف کرو، تو کارخانہ بند ہے. اب جو بہت بڑے تاجر ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہمیں معاف کرو، ٹھیلے والے کہاں کہیں کہ ہم سے ٹیکس لے لو. اب واڈا صاحب اس کا ذکر ہی نہیں کرتے. لیکن بہرحال انہیں وہ ہوئی ہے کوئی ایسی جھجری سی ہوئی ہے. انہوں نے فرمایا کہ وہ داسو ڈیم کے سلسلے میں انکوائری کروائیں گے کہ اس میں کیوں ڈیلے ہوا ہے. ہوئی نا بات کہ داسو ڈیم جو ہے اس کی کنسٹرکشن میں کیوں ڈیلے ہوا ہے. بندہ پوچھے اب تقریباً 1 سال ہونے کو ہے تو ایک انکوائری یہ بھی کروا لیں کہ آج تک تم نے کچھ کیا کیوں نہیں. آخر 1 سال بھی اتنا ان امپورٹنٹ تو نہیں ہوتا نا کہ اس میں ہی انکوائری کروا لیں کہ آپ نے کیا کیا. تو گویا پاکستان جو ہے اس کو لینڈ آف انکوائریز، دی لینڈ آف دی پیور کی جگہ اس سے جو ہے وہ تفتیشستان بنا لیا جائے تو بہتر ہوگا. تو یہ ایک یعنی مزاحیہ کردار ویسے تو بہت سارے ہیں لیکن ابھی ایک ہی کا ذکر واڈا صاحب. تو نیکسٹ جو مزاحیہ خبر ہے یا لطیفہ ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ جناب بزدار صاحب کے معاون خصوصی، دیکھ لینا یعنی جو خواص ہوتے ہیں ان میں شامل ہیں لوگ، کہ معاون خصوصی فیصل آباد سے P 106 سے الیکٹڈ یا اسپانسرڈ الیکٹڈ یا سلیکٹڈ جو بھی کہہ لیں، MP صاحب ملک عمر فاروق. وہ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو CM پنجاب ہیں. کس سبجیکٹ پر ہیں؟ امور نوجوانان اور کھیل کے. اور انہوں نے سنا یہ ہے مبینہ طور پر کہ یہ جو ریسنٹلی ڈکلیئرڈ ریزلٹس ہیں بورڈز کے، انہوں نے بھی میٹرک کا امتحان دیا تھا، یعنی اس میں اپنا نام داخل کروایا تھا کہ کینڈیڈیٹ تھے وہ بھی امتحان دینے والوں کے حوالے سے، لیکن وہ عملی طور پر اپیئر نہیں ہوئے امتحان میں. تو گویا وہ غیر حاضر رہے امتحان میں. اس وجہ سے میٹرک کے امتحان میں 10 جماعتیں پاس ہونے کی کوشش تھی لیکن پھر بال بچ گئے. تو انہوں نے غیر حاضر رہنے میں ترجیح دی اور ظاہر غیر حاضری کی وجہ سے فیل ہو گئے. لیکن اس پر عجوبہ یہ ہے کہ انہی میٹرک کے امتحانات میں جن لوگوں نے پوزیشنیں حاصل کی، جن بریلینٹ سٹوڈنٹس نے، ان کو تقریب انعامات جو تھی، جی تقریب تقسیم انعامات، اس میں جو مہمان خصوصی ہیں وہ صاحب ہیں ملک عمر فاروق صاحب، یعنی اسی امتحان سے گویا مفرور ہیں یا فیل شدہ ہیں، لیکن اس میں پوزیشن ہولڈرز جو ہیں ان کو یہی ملا ہے شخص کہ اپنے دست مبارک سے ان کو انعامات عنایت فرمائیں گے. تو اور وہ کیا کریں بھائی، آخر نوجوانوں کے وزیر ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میری ویژن کوئی اور ہے، میں بیرون ملک سے کاروبار چھوڑ کے آیا ہوں، کچھ کرنے کے لیے آیا ہوں. شاید میٹر کرنے کے لیے آئے تھے لیکن ابھی سوچا کہ 4 سال ہو رہے ہیں، پھر ہو سکتا ہے بعد میں کر لیں. فی الحال تقسیم انعامات جو ہیں وہی کر لیتے ہیں. تو اب آخر میں وہ جو قطع ہے
وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ قطعے کا عنوان ہے دانشور دلہن۔ اس کا جو نزول ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ جو عموماً اینکرز بلکہ اینکریسز جی آپ کو ٹی وی پر نظر آتی ہیں، اور ایک طرف ان کو دیکھیں، ایک طرف دلہن کو دیکھیں، این وہ جو اس کا پیک آورس ہوتے ہیں، دلہن بنی سجی ہوئی ہوتی ہے، تو مجھے دلہن کے مقابلے میں یہ زیادہ سجی ہوئی لگتی ہیں۔ ان کا سجنا حق ہے، مجھے اس پر اعتراض نہیں ہے، لیکن اسی طرح میرا یہ بھی حق ہے کہ میں اس پر خوشی کا اظہار کروں، جی اس سے حظ اٹھاؤں۔ تو خواتین اینکرز دانشور دلہن ہیں، یعنی خواتین اینکرز ہیں یا دانشور دلہن ہیں، گویا دلہنیں ہیں اور دانش ان میں مجسم ہو گئی ہے، یا دانش ہے اور دلہنوں کی صورت میں مجسم ہو گئی ہے، جو بھی آپ کہہ لیں۔ تو حالات حاضرہ کی خوب دلہن ہے، یہ کرنٹ افیئرس کرنے والی اینکریس۔ حالات حاضرہ کی خوب دلہنیں دانش عروسی سے کافور الجھنیں۔ اب ظاہر دلہن ہو اور دانشور ہو، الجھن باقی کے کون سی رہ جائے گی؟ کہتے ہیں کہ عموماً دانش اور حسن اکٹھے نہیں ہوتے اگر اکٹھے ہو جائیں تو بڑا مہلک قسم کا مرکب بنتا ہے، لیکن شاید وہ پرانے زمانے کی بات ہے۔ تو حالات حاضرہ کی خوب دلہنیں دانش عروسی سے کافور الجھنیں، فہم و ادراک ہیں ہوئے خوشبودار، فہم و ادراک ہیں ہوئے خوشبودار، ان کا فیض ہے ساری سلجھنیں۔ حالات حاضرہ کی خوب دلہنیں دانش عروسی سے کافور الجھنیں، فہم و ادراک ہیں ہوئے خوشبودار، ان کا فیض ہے ساری سلجھنیں۔ لگتا ہے کہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو اب اجازت چاہتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ خدا حافظ۔